السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آپ نے میری ویڈیو کو لائک کیا اور پسند بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے تو اس کو شیئر بھی کیا ہے، اور جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں میں ان کے نام بھی ابھی بتاؤں گا۔ اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور چینل اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو کا پہلا ناول نگار، یعنی کیسے ناول وجود میں آیا اور کس طرح سے وجود میں آیا۔ ہر چیز جو بھی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، تو کس طریقے سے اردو کا پہلا ناول وجود میں آیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، اردو کے اہل احباب نے بھی یہی تسلیم کیا کہ اردو کا پہلا ناول جو ہے مرات العروس ہے، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس سے پہلے جو 2 سوال دیے تھے ان کے صحیح جواب بتا دیتا ہوں۔ سفر نامہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ابن انشا کی ہے۔ دوسرا سوال تھا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور صحیح جواب دینے والوں کے نام اس طرح ہیں: بشرا علیم اور طاہرہ خانم، عشرت علی، صوفیہ پروین اور ہردوئی سے نشا۔ آپ لوگ برابر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اس ویڈیو میں بھی جو سوال بتاؤں گا وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش بجنور میں ہوئی۔ کچھ کا خیال ہے 1836 میں ہوئی، اور کسی کا خیال ہے، جمیل الدین جالوی کا خیال ہے کہ 1830 میں ہوئی۔ دوستو، تاریخ پیدائش میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اس پر آپ مت جائیے گا۔ جو بھی آپ کے پیپر میں دیں اس کو آپ ٹک کیجئے گا، 36 ہے یا 30 ہے۔ اور ان کے والد کا نام سعادت علی خان۔ سعادت علی خان یہ بھی استاد تھے، یہ بھی پڑھاتے تھے، یعنی کہ معلم تھے، اور استاد تھے ان کے شروع میں مولوی عبدالخالق صاحب۔ ویسے تو استاد ان کے بہت بنے ہیں، لیکن مولوی عبدالخالق صاحب تھے، اور مولوی عبدالخالق کی پوتی جو گھر میں رہتی تھی اس کا نام تھا صفیۃ النساء۔ تو 7 ناول لکھے ہیں ڈپٹی نذیر احمد نے۔ 7 ناول کون کون سے لکھے ہیں؟ سب سے پہلا مرات العروس لکھا ہے جو 1869 میں شائع ہوا، اور دوسرا ہے بنات الناس جو 1872 میں لکھا تھا۔ اس کے معنی ہے 7 ستاروں کا جھمکا، بنات الناس۔ توبۃ النصوح 1877 میں لکھا تھا، اس کا مطلب ہے سچی توبہ کرنا۔ فسانہ مبتلا 1885 میں لکھا۔ ابن الوقت یہ ناول لکھا 1888 میں، یعنی وہ شخص جو وقت کو دیکھ کر کام کرتا ہے اس کو ابن الوقت کہتے ہیں۔ اور ایامہ 1891 میں لکھا تھا۔ بیوہ عورت کی زندگی اس کا موضوع ہے۔ رویا صادقہ ان کا 7واں اور آخری ناول ہے جو 1894 میں، جس کا مطلب ہے سچا خواب۔ تو آئیے، اردو کا پہلا ناول نگار کیسے بنے، اردو کا پہلا ناول کس طرح سے وجود میں آیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب انگریزی حکومت نے دیا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے والد یعنی کہ ایک بوڑھے تھے، اور بوڑھا آدمی ایک چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا تھا۔ گرمیاں جون کی تھیں، گھر کی ان کی منزل تھی عبدالخالق کا گھر۔ جو عبدالخالق جو تھے دلی میں استاد تھے، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ گھر آ جاتے تھے۔ تو جب کنڈی بجائی گھر کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ایک بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کے شاگرد نے کہا سر بلا لاؤں، تو وہ باہر گیا اور دروازہ کھولا اور اس نے بلا کر لے کر آیا۔ تو عبدالخالق کے سامنے ڈپٹی نذیر احمد کے والد نے کہا کہ جو کچھ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کو بھی آپ رکھ لیجئے گا، اور یہ آپ کی پیر دبائے گا، خدمت کرے گا، بے لوث آپ کی خدمت کرے گا، اور اس کا کچھ نہیں لینا، اس کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، نہ کوئی فیس اس کی، نہ کوئی آپ اس کا منتھلی انکم دیں گے، یہ آپ کی خدمت کرے گا فری میں۔ تو عبدالخالق نے بھی سوچا کہ آج کل کے زمانے میں فری نوکر کہاں مل رہا ہے، تو کم سے کم پیر ہاتھ دبانے کے لیے ہی اس کو رکھ لو۔
تو عبدالخالق صاحب لیٹے لیٹے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے موٹی موٹی کتابیں، بڑے بڑے سوالات پڑھاتے تھے، بتاتے تھے ان کو۔ یہ بچہ عبدالخالق کے پیر دباتا رہتا تھا اور پیر دباتے دباتے وہ سنتا رہتا تھا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کون سا سوال پڑھایا ہے، اپنے ذہن میں رکھتا تھا، وہ اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ عبدالخالق اپنے شاگردوں کو زبانی امتحان لے رہے تھے، تو سوال جیسے جیسے سب سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا، تو بیچ میں یہ بچہ بول پڑا اور اس نے وہ جواب دے دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے بچے سے جب پوچھا گیا تو وہ بھی نہ بتا پایا اور اس بچے نے صحیح جواب دے دیا۔ تو مڑ کر عبدالخالق نے دیکھا کہ یہ بچہ تو بڑا قابل ہے، تو بڑا ہونہار ہے۔ ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی شرمندہ ہو گئے اور اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم پڑھو گے تو اندھا کیا چاہیے آنکھیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو عبدالخالق نے ہی دلی کالج میں اس بچے کا داخلہ کرایا جو آگے چل کر ڈپٹی نذیر احمد بنتا ہے۔ تو دوستو گھر میں سارا کام کرتا تھا، گھر کی جھاڑو اسی کے ہاتھ سے لگتی تھی اور گھر کے برتنوں کو دھوتا تھا اور گھر کے کپڑوں میں پریس کرتا تھا، یہاں تک کہ جو مسالہ ہوتا تھا، جو عورتوں کا کام ہے مسالہ پیسنا، اس مسالے کو وہ پیستا تھا گھر کا۔ اور یہاں تک کہ ان کی پوتی عبدالخالق کی جو پوتی تھی صفیۃ النساء بیگم، وہ ان پر مظالم ڈھاتی تھی۔ وہ کیسے مظالم ڈھاتی تھی کہ کپڑے دھلوا رہی ہے اور ذرا سا بھی برتن گندا رہ گیا تو اس کو منجوا رہی ہے، اور مسالہ موٹا رہ گیا ہے تو اس کو اتنی تکلیف پہنچاتی کہ بٹے سے اس کی انگلیاں کچل دیتی تھی۔ اور یہاں تک کہ مسالہ گھر کا کم پڑ گیا ہے تو محلے سے رکابیوں میں مسالہ منگوا کر وہ ان سے پسواتی تھی، یعنی کہ ڈپٹی نذیر احمد سے پسواتی تھی۔ تو بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اور عبدالخالق نے جب ان کا داخلہ کرا دیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیوں نہ اس سے اپنی پوتی کی شادی کر دی جائے۔ تو ایسا کیا معلوم تھا کہ یہی لڑکی عبدالخالق کی بیوی بنے گی۔ تو عبدالخالق کا نکاح صفیۃ النساء بیگم سے ہوا، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو انہوں نے یہ انگلیاں دکھائیں کہ دیکھ یہ میری انگلیوں کے جو زخم ہیں نا، کم وقت یہ تیری ماری ہوئی چوٹ کے ہیں۔ تو صفیۃ النساء بیگم شرم کے مارے آنکھیں جھکا لیتی تھی، اور جب سے ان کی بیوی بن گئی، اس کے بعد میں ڈپٹی نذیر احمد اپنے بچوں کو جو سبق دے کر جاتے تھے گھر پر، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اردو کا پہلا ناول وجود میں آئے گا، تو جو سبق لکھ کر دے کے جاتے تھے ایک کاغذ پر تو وہ ایک فائل بن جاتی تھی، اس فائل میں وہ کاغذوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ تو بچی بھی اکٹھا کر کے رکھ لیتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اجمیری گیٹ دلی پر دلی کالج میں انگریز ایک زبانی امتحان لے رہا تھا اور نذیر احمد کی بیٹی کھیل رہی تھی وہاں، تو اس نے پیار سے بلایا، بیٹا یہاں، بیٹا یہاں۔ تم کس کی بیٹی ہو گے؟ نذیر احمد کی۔ تو اپنا نذیر احمد کی تو ابا کیا پڑھاتے ہیں کہ ابا لکھ کر دے جاتے ہیں، جو لکھ کر دے جاتے ہیں وہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ لا کر دکھاؤ گی؟ بولے ہاں میں ابھی لاتی ہوں۔ تو وہ لا کر اس نے دکھایا۔ اس انگریز نے جو پڑھا اور جو دیکھا بڑا متاثر ہوا ان کی تحریر اور ان کے الفاظ اور ان کے جملے دیکھ کر۔ تو اس انگریز نے کہا کہ ابا کو بلاؤ۔ تو ڈپٹی نذیر احمد آئے، آنے کے بعد میں ان سے کہا گیا کہ اس کو چھپواؤ، ہم اس پر سرکاری انعام دلائیں گے۔ تو وہ چھپا گیا، چھپوایا اس کو، اور اردو کا پہلا ناول قرار پایا۔ اس طریقے سے اردو کا پہلا ناول قرار پایا مرات العروس 1869 میں۔ مرات العروس میں اکبری اور اصغری کا قصہ ہے۔ کس کا قصہ ہے؟ اکبری اور اصغری کا۔ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، اور اکبری کی پرورش اس کی ننہال میں ہوتی ہے۔ ننہال میں وہ لاڈ پیار سے رہتی ہے اور کسی کی بھی بات نہیں سنتی ہے، خواہش پوری کی جاتی ہے اس کی، جس کی وجہ سے اسے من مانی
عادت پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ بے حد ضدی بھی ہو جاتی ہے۔ منمانی کرنے کی وجہ سے وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، نہ کہیں داخلہ لیا تھا، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، وہ صحبت کو پسند کرتی ہے تاکہ جو چاہے ان کے ساتھ برتاؤ کر سکے۔ اس بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے پھوڑ پن اور بد سلیقی کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ سسرال میں چونکہ اس کا مزاج کسی سے نہیں ملتا تھا، اس لیے اس کو مزاجدار بہو کا خطاب دیا گیا، اور ساس نند سے رات دن کا جھگڑا ہوتا، رات دن کے ہنگامے اور فسادات سے تنگ آ کر اس کا شوہر جو محمد عاقل ہے وہ اپنا گھر الگ کر لیتا، کھانا پینا الگ کر لیتا ہے۔ اکبری کے برخلاف چھوٹی بہن جو ہے، اس کی کیا نام ہے؟ اصغری۔ اکبری کی چھوٹی بہن کون ہے؟ اصغری ہے۔ اصغری کی تعلیم و تربیت بہترین طور پر ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے اور شائستہ مہذب مزاج کی ہے، وہ دور اندیش اور بے حد سلیقہ مند ہے۔ اصغری کی شادی بھی اسی گھر میں محمد عاقل کے چھوٹے بھائی محمد کامل سے ہو جاتی ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر اسے سسرال میں تمیزدار بہو کا خطاب بھی ملتا ہے۔ وہ بڑی خاموشی سے حالات اور ماحول کا جائزہ لیتی ہے۔ محمودہ اصغری اور اکبری کی نند ہے۔ محمودہ جو ہے اصغری اور اکبری کی نند ہے۔ اصغری سب سے پہلے اسے اعتماد میں لیتی ہے اور اس سے گھر کے اور محلے کے حالات معلوم کر لیتی ہے۔ ماما عظمت جو گھر کو لوٹ رہی تھی، اسی کو اپنی حکمت عملی سے نکال باہر کرتی ہے۔ اس کا سسرال جو بہت مقروض ہو گیا تھا، یعنی کہ قرض دار ہو گئے تھے، محلے میں بھی اپنے نیک نام اور کام کی وجہ سے عزت پاتی تھی۔ مسجد بنوائی اور اس کے اعتراف کا بازار ہی اسی کے نام سے خانم کا بازار کہلانے لگا۔ اکبری کا گویا دوبارہ گھر بسا دیتی ہے۔ محمودہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے اچھی کر دی جاتی ہے، یوں اپنے گھر کو بناتی ہے اور سنوارتی ہے اور ایک مثال گھر میں تبدیل کرتی ہے۔ دوستو یہ خلاصہ تھا، اور آئیے اب آپ کو میں بتا دوں کہ آج ہمیں سوال کون سے پوچھنے ہیں آپ سے، اور جواب بھی آپ کو دینا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے اکبری کی چھوٹی بہن کا نام کیا ہے۔ یہ دونوں جواب آپ جلد سے جلد ہمیں لکھ کر بھیجیے گا۔ اور مرات العروس کے دیگر معلومات یعنی کہ کردار جو ہیں دوست، مرات العروس اکبری اصغری کے قصے کے نام سے شائع ہو کر بھی عورتوں میں بے حد مقبول ہوا۔ مرات العروس نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے لکھا تھا، اور یہ ناول بیٹی کو جہیز میں بھی دیا تھا، یعنی کہ شادی میں دیا تھا۔ نذیر احمد کی اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے منتخب الحکایات کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ نذیر احمد نے اپنے بیٹے بشیر الدین کے لیے چند پند کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔ مرات العروس کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ نذیر احمد نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریزی کتاب جو عدالت میں پڑھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، جس سے سزائیں سنائی جاتی تھیں، جج وغیرہ سناتے تھے، انڈین پینل کوڈ کا آزاد اردو ترجمہ کیا تعزیرات ہند کے نام سے، جو آج بھی رائج ہے، اور آج بھی یہ بولا جاتا ہے کہ دفعہ تعزیرات ہند کے مطابق ملزم کو اتنی سزا دی جاتی ہے یا اس کو رہا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہی بنایا ہوا ترجمہ ہے انڈین پینل کوڈ کا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔